اڑتے ہوئے تیر چلانے کا بہت شوق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ فیصل وافدہ کی پھر سے انٹری ہو گئی ہے۔ جب بھی کوئی سنسنی خبر آتی ہے یا جب بھی کوئی مصلحت پسندی کی خبر آتی ہے یا جب بھی کوئی بانی پی ٹی آئی کے متعلق کی خبر ہوتی ہے تو فیصل وافدہ صاحب ایک ٹویٹ یا ایکس اکاؤنٹس پہ آ کے اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ کبھی ٹیلی ویژن پہ اسپاٹ لائٹ، جیسے میں نے کہا کہ ان کو اسپاٹ لائٹ ملتی ہے، کوئی ان کو اسٹنٹ مین کہتا ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی مشیر ہیں، ان کا ایک 2 روز سے بہت ہی ان کے بیان پر چرچا مچا ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیل قبول نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ پچھلے برس 26 نومبر کے آس پاس جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ چل رہا تھا یا احتجاج ہونے جا رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک ہر صورت پہنچیں گے، تو بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے اس وقت عمران خان صاحب کو محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے یہ آفر دی گئی کہ آپ اپنا جو اجلاس ہے یا جو جلسہ جو ہے یا جو اپنا احتجاج ہے وہ آپ کسی اور مقام پہ کر لیجئے۔ سنگجانی کا نام سجیسٹ کیا گیا تھا، جس پر بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے بانی پی ٹی آئی راضی ہو چکے تھے، لیکن پھر ان کی جو اہلیہ تھیں بشرا بیگم صاحبہ، ان کی طرف سے اصرار آیا کہ نہیں، ڈی چوک جایا جائے گا۔ بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے اگر اس وقت بریک تھرو ہو جاتا تو شاید عمران خان صاحب کے لیے کوئی کنسیشنز ہو جاتی، جس پر آج فیصل وافدہ صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میرے دوست رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سیاسی تیر مت چلایا کریں ہواؤں کے اندر، ہواؤں میں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے راضی ہو جاتے اور آپ کے ساتھ ڈیل سٹرائک کر لیتے تو اس پر ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ہی کو سب پہ بعد میں آپ جیسی جماعتوں کو لوگ جو ہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے ان کو کہ آپ جو ہیں اپنی تخیلات سے باہر نکلیں، اپنی امیجنیشن سے باہر نکلیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بات کہی۔ ساتھ ساتھ پھر سے ڈیلز کی بات چل رہی تھی تو انفارمیشن منسٹر عطاء اللہ تڑا صاحب کیسے اس میں پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے انٹرسٹنگلی دس از ویری ویری انٹرسٹنگ، رانا ثناء اللہ صاحب کے سٹیٹمنٹ کو ڈسکریڈٹ کیا ہے ایک طرح سے، کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ رانا صاحب نے کہا کہ بات چیت چل رہی تھی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیل شاید قبول نہیں کرنا چاہتے، اس طرح کا بھی بیان انہوں نے دیا، لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ یہ دیا انہوں نے کہ یہ جو پچھلے برس جو ایک احتجاج ہونے جا رہا تھا، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ پھر بہت ایک کنٹروورسی مچی ڈی چوک کی طرف، جب پاکستان تحریک انصاف کا پورا ایک کاروان سرکاری مشینری میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے پی یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ اور بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ رواں دوا تھا ڈی چوک کی طرف، تو پھر اچانک سے پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس میں آپریشن ہوا یا ان کو جو ہے کریک ڈاؤن ہوا ان کے اوپر، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو اس کانٹیکس میں رانا صاحب نے کہا تھا کہ اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے there was a suggestion presented before the founder of PTI by محسن نقوی صاحب کہ آپ جو ہے اس کو سنگجانی کی طرف لے جائیں، اور عمران صاحب مان گئے تھے، لیکن پھر بشرا بی بی صاحبہ کا اصرار آیا کہ نہیں، ہم ڈی چوک آئیں گے، پھر آپ کے سامنے سارے واقعات ہیں۔ فیصل وافدہ کی بھی انٹری ہو گئی ہے، فیصل وافدہ صاحب نے ایک طرح سے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، عطاء اللہ تڑا صاحب نے بھی ڈسکریڈٹ کر دیا کہ ہر طرح کی اسپیکولیشنز ڈیل کو لے کے جو ہو رہی ہیں اس کی کوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور رہائی فورس کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی صاحب جو ہے رہائی فورس بنانے کا اعلان کر دیا، اس کا ماڈس آپرینڈی کیا ہوگا؟ بہت ہی خطرناک موو لگ رہی ہے، اس میں رجسٹریشن ہوگی اگر تو کیسے رہائی دلوائیں گے بانی پی ٹی آئی کو؟ اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ غوث محمد صاحب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب وزیر آئی ٹی ہیں خیبر پختونخوا کے۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ غوث صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ رانا صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ڈیل کی باتیں کی گئیں اور بانی پی ٹی آئی کبھی اس راضی نہیں ہوتے، پھر انہوں نے 26 نومبر 2024 کا حوالہ دیا، اب وہ سب ماضی ہو چکا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے اس طرح کی باتیں اب آنا؟ اور پھر عطاء اللہ تڑا صاحب نے بھی جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی اس کی نفی کر دی ہے، اور فیصل وافدہ صاحب نے بھی نفی کر دی ہے۔ پتہ نہیں فیصل وافدہ صاحب کس کی ترجمانی کرتے ہوئے نفی کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں جی، 2 باتیں، ایک تو آپ نے سہیل افریدی کی بات کی کہ وہ سہیل افریدی صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ نوجوانوں میں جو ہے نا وہ ٹیمپو پر قرار رہے، اور اس میں آپ سے پہلے آپ کو سناؤ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے نے کہا تھا کہ ہم ایک کنٹینر بنا رہے ہیں اور اس پہ لکھ رہے ہیں کہ آزادی یا موت، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کہا کہ میں عمران بھائی فورس بنا رہا ہوں، تو ایک سائیکولوجیکل وار ہے. جتنے ان کے پتے تھے وہ کھیل چکے ہیں، اس کے نام تبدیل کر کے پھر ہمارے سامنے لا رہے ہیں تاکہ عام لوگ جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائے اور سوچنے میں مجبور ہو جائے. ورنہ تو انہوں نے 3-4 دن جو رستے بند کیے ہیں، اس سے کیا ہوا، لوگوں کو، عوام کو نقصان ہوا جی. ملک کا تو نقصان جو ہونا تھا. تو عوام کی مسائل پیدا کریں، اور جب عوام کی مسائل پیدا کریں گے تو ظاہر پھر عوام تو ان سے متنفر ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایک ہی حل ہے کہ وہ ٹیبل ہمارے مذاکرات کریں، حکومت سے کریں، ہم سے کریں. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، وہ ان کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں حکومت سے کریں. ہمارے ساتھ جب ان کے مسئلے کا حل، ان کی مشکلات کا حل، خان صاحب کے کیسز کا حل ایک ہی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. جب تک نہیں بیٹھیں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے ہمارے، تو ان کا مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی فضا بنی رہے، ملک میں ٹینشن کی فضا بنی رہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر کا حل یہ ہے کہ مذاکرات ہوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے؟ ملاقات تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نا. اس کے بغیر کیا چارہ ہے؟ جیسا وہ انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ دیوار سے ٹکرے مارے نا جی. 2 سال ہو گئے، کوئی ریلیو لے سکے خان صاحب کی؟ نہیں، اس سچویشن کو، اس میں سوال آگے لے کے جاتا ہوں. وزیر ہیں خیر پختونخوا کے، شفقت ایاز صاحب. شفقت صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو خود نون لیگ چاہتی ہے، یا رانا ثناء اللہ صاحب تو چاہ رہے ہیں، انہوں کی طرف سے لگ رہا ہے کیونکہ وہ سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے، لیکن انٹرسٹنگلی جو عطاء اللہ طاہر صاحب ان کی طرف سے تو ریفیوٹ آ چکا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیل کے حوالے سے. لیکن پھر کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوششیں ایسے ہوتی ہیں کہ ٹی ٹی اے پی جو ہے سینٹ کے اندر جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. پھر اعظم سواتی صاحب نے سینٹ میں ایک ہفتے پہلے اس طرح کی گفتگو کی کہ بات چیت ہونی چاہیے. پھر پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ ڈائلاگ کمیٹی جو ہے وہ فواد چودھری کی قیادت میں کوشش کر رہی ہے. تو اچھا ہے نا مذاکرات کرنے، اگر بے شک نون لیگ بھی چاہ رہی ہے مذاکرات کرنے میں، اس میں غلط کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات نے میرے خیال میں خود کنفیشن کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ خان صاحب کے پاس جو ہے 2 دفعہ یہ لوگ لے کر گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کبھی بھی اپنی رہائی کی یا ان کو فائدہ ملنے کی بات نہیں کریں گے. وہ ہمیشہ آئین، قانون اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور کر رہیں گے انشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپ نے بات کی کہ مذاکرات سے پہلے ان کو کم از کم انسانی حقوق کی پامالی نہیں کرنی چاہیے. عمران خان جو ہے سابقہ پرائم منسٹر ہے اس ملک کے، بلکہ پوری دنیا کی ہیرو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جیل میں جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، خود سپریم کورٹ نے 3-4 بلکہ 1 ہفتہ پہلے انہوں نے خود کہا تھا کہ سلمان صفدر کو انہیں بھیجا کہ جا کے پتہ کر لے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں بتائیں اور ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کیا تو اس میں واضح انہوں نے بتا دیا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے. تو مذاکرات کو تو چھوڑیں، وہ خان صاحب کو وہ ضروری جو ان کا حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. جو ایک عام قیدی کا حق ہوتا ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق 5 بندوں سے ان کا ملنا، 30 منٹ کے لیے بات کرنا، پھر ان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ان کا پراپر علاج کرنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو یہ اندر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ خود سے کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے کب ہوئے ہیں کہ خان صاحب بیمار ہوئے ہیں، اعلان کہ 4 ہفتے خود ہو گئے کہ یہ جب چوری چھپ کے خان صاحب کو لے کر گئے تھے پیمز ہاسپٹل، اور انہوں نے ان کا علاج کرایا ہمارے بغیر اجازت کے، خان صاحب کی فیملی ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر. اور پھر یہ خود کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا، وہ معمولی سا ایک مسئلہ تھا. پھر یہ CRB بیماری کا ہو جانا. آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے 3 ماہ کے اندر ایک لیپس ہوا ہے ان سے، نیگلیجنس آپ جو بھی کہیں کہ انہوں نے بر وقت خان صاحب کی صحت کے وجہ سے آپ ان کے فیملی ممبرز کو اطلاع نہیں دی. لیکن اب جو یہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، سلمان اکرم افضل صاحب تو یہ فرماتے تھے نا کہ اس میں ڈاکٹر ندیم جو تھے یہ آپ کی ہی ریکمنڈیشن پہ وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ تو انہوں نے تو سیٹسفیکٹری رپورٹ تو دے دی ہے. دیکھیں ہمارے 2 ہی نومینیز تھے، ایک تھا ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل، لیکن ان دونوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ فیملی ممبر میں سے کسی ایک بہن کو لے لیں اور ساتھ میں ڈاکٹر نوشیروان برقی جو ہے کیونکہ وہ بھی ان کی فیملی ممبر ہیں، تو ان کو لے لیں تاکہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل بندہ ہوگا اور ایک نان ٹیکنیکل جو ان کی فیملی کا ممبر ہوگا.
کیونکہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ، اور یہ میرے خیال سے فیڈرل حکومت کے لیے بہت اچھی بات ہوگی، اگر خدا نخواستہ کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ فیملی ممبر اور فیملی چلیے ڈاکٹر کے سامنے یہ علاج ٹھیک ہوا ہے، تھا، میں تو یہ غوث کیوں صاحب جو ہے نا یہ بہانے بناتے ہیں جو ان سے آپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اور یہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو لیڈرشپ کا انتظار کرتے رہے ہیں، ہم نے خان صاحب کی بات کروائی ان کے بیٹوں کے ساتھ، تو ہم نے کب کہا تھا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بندے اور فیملی ممبر کی موجودگی میں ان کا علاج کرائیں جو ان کا حق بنتا چلیے ہے، میں غوث صاحب کے یہ سامنے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سوال رکھتا ہوں۔ غوث صاحب یہ بتائیے گا، متضاد رپورٹس ہیں، ذرائع کی تک رپورٹس ہیں، محسن نقوی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ پارٹی مشاورت کرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہاں پہ نہیں جائیں۔ پھر دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر ندیم کے حوالے سے کنفرمیشن آتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ ان کو جو انڈکٹ کیا گیا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی کیا گیا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن جو صورتحال یہاں پہ پہنچی ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ایسے کہ 3 ہفتے کے اندر 3 ماہ تک بانی پی ٹی آئی کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا، تو اس سے تو یہی تاثر مل رہا تھا کہ حکومت شاید سیریس نہیں تھی اس حوالے سے۔ نہیں، یہ حکومت تو سیریس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہ یہ میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ جی ہماری اجازت کے بغیر چیک اپ کرائے، تو وہ اس وقت حکومت کی کسٹڈی میں ہے، وہ ان کے بندے وہ کہنا کہ جی ان کی ہماری موجودگی کے بغیر چیک اپ کرایا گیا۔ وہ اب اسٹیٹ کے مہمان ہیں، اسٹیٹ کے جیل کے اندر ایک قیدی ہیں، اب وہ اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ اب دیکھو کچھ نا چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں۔ اس سے جس دن چیک اپ ہوا کا پچھلے مہینے، اور خان صاحب کو جب پیمز لے جایا گیا، پھر اگلے دن ایک خبر لیک ہو گئی، کچھ چیک اپ کرایا گیا، 2 دن بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، ہم نے چیک اپ کرایا، اور پھر 4 دن بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ ان کی فیملی سے شیئر کر دی گئی۔ اچھا پورا ہفتہ ان کی فیملی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اچانک پھر یہ سپریم کورٹ پہنچے، سپریم کورٹ نے ایک سلمان صفدر کو اپنا فرینڈ آف کورٹ پر آ کے کہا کہ آپ جا کے پھر ایک تو سلمان صفدر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو وہاں دیکھا، جو ان کو خان صاحب نے ان کو کہا وہی آ کے اس نے کورٹ کو بتایا۔ اس نے کہا کہ میری آنکھ سے پانی آتا ہے اب ان کے بقول، اور میری آپ کی نائی 85% نہیں ہے، اور میرا وہ چیک اپ ہونا چاہیے، اور یہ اور میرے لیکن غوث صاحب یہ آپ کی بات قطع کلامی، لیکن یہ جو بیان آیا کہ میری آنکھوں کی صرف 15% بیماری رہ گئی ہے، یہ تو خود حکومت نے کنفرم کیا تھا نا کہ ان کا ایک میڈیکل پروسیجر ہوا تھا پیمز میں، اور وہ بھی 4 دن بعد یہ خبر بریک ہوئی ہے، تو آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو ان کی صحت کے حوالے سے چیزیں تو خراب تھیں نا؟ نہیں، اس پہ جو یہ تو ان کے تھا، لیکن جو بعد میں جو دوبارہ ان کے شو ڈالنے میں دوبارہ بورڈ بنا، دوبارہ چیک اپ کیا گیا تو اس میں 40% ریکوری تھی، اور جو ان کو پرابلم تھا وہ جیل کی وجہ سے نہیں، جہاں کو جیل میں کوئی پیروں کو شاید کو کوئی سلوک اچھا نہیں ہو، اس وجہ سے وہ ایک نیچرل چیز ہے۔ 70 کے بعد 70 سال جب عمر ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ویسلز ہیں وہ ساری ایک فریجائل ہو جاتی ہیں، کسی ٹائم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، سکتی ہیں۔ میری ذاتی رائے غوث صاحب کہ یہ معاملہ شاید آپ لوگوں سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، لیکن شفقت صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیٹیگورکلی یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ دیا مذاکرات کو لے کے کہ پچھلے برس 2024 میں جب یہ آپ لوگوں کا ایک دھرنا ایک پلان تھا ڈی چوک کے اندر، اور پھر گفتگو کی گئی بانی پی ٹی آئی سے محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے، یا بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے پیغام لے کے، اب اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے سنجانی میں اپنا جلسہ کریں، تو پہلے وہ مان گئے تھے، اور پھر بقول بہت سے لوگوں کے وہ اپنی اہلیہ کے اصرار پر انہوں نے پھر جو ہے کہا کہ نہیں ڈی چوک کی طرف ہونا جائے گا۔ آپ اس کو رد کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ شیر افضل مرور صاحب بھی اس پر یہ بیان دے چکے ہیں، ایسے ہی بیان پہلے وہ ایک ٹاک شو میں دے چکے ہیں۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیشہ جو ہے چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کریں، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو بھی یہ اپنی طرح جو ہے بنا لے، جس طرح نواز شریف صاحب جو ہے 3 دفعہ ڈیل کر کے یہاں سے بھاگے تھے۔ میرے دوست نے ابھی ایک بات کی کہ وہ اسٹیٹ کے پاس جو ہے نا جیل میں قیدی ہے، تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بات یہ کہ فیڈرل حکومت کے پاس ہے اور صوبائی حکومت کی جیل میں ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے خلاف کیس بنائیں گے اگر کچھ ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو ان کو جب بیماری ہو گئی تھی تو ہم نے ان کو ڈاکٹر عدنان جو ہے اس کی جیل میں چھوڑا تھا،
اور انہیں مصنوعی طریقے سے ان کے پلیٹلیٹس گرا کے پھر انہیں جو بورڈ ہم نے بنایا تھا اسی میں وہی رپورٹس انہیں پیش کیے تھے کہ وہ بالکل بس آخری اس میں ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں. رپورٹ بنائی پھر تھی؟ اس وقت جو ہے اسی بورڈ میں پھر انہوں نے وہ رپورٹس پیش کیے تھے نا, اچھا یہ جو ڈاکٹر عدنان نے بنائی تھی. اچھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہیومینیٹیرین بیسس پہ جب ہم نے دیکھا کہ واقعی ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے تو خدا نخواستہ ان کی صحت کو کچھ ہو جائے تو ہم نے ان کو اجازت دی, کیونکہ ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم کسی کی عزت اور صحت کے ساتھ کھیلیں گے نہیں جس طرح یہ اب کھیل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پھر جب نواز شریف یہاں اسی ایئرپورٹ سے ویل چیئر میں چلے گئے تھے, پھر وہاں جیسے وہ اترے نہ وہ ویل چیئر رہا نہ پھر وہ پلیٹلیٹس گرے ہوئے نظر آئے, پھر وہی پلیٹلیٹس اوپر بھی آنا شروع ہو گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ریاست کے خلاف انہیں ایک بیانیہ بھی شروع کیا اور آرمی کے خلاف انہوں نے خود کی جو ہے نا مخالفت شروع کر کے سپیچز کرنا شروع کر دیے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علاج نہیں کروایا تھا عمران خان کا, یہ خود لے کر گئے تھے پیمز ہاسپٹل. تو جب ان کی موجودگی میں رپورٹس آنا شروع ہو گئے اور وہ بیمار تھے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ شفقت صاحب ٹھیک ہے, آپ ہاسپٹل شفٹ کر کے علاج کروائیں. ماضی کا حوالہ دیا. میرے ایک سوال لے لیجیے گا, جو خبریں آتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں چاہتے وہ جیل سے باہر آئے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ جیل سے باہر آئیں, اس کے لیے رہائی فورس آپ لوگ بنا رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ کس کی بات پر یقین کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے غالباً جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے انصاف مل جائے, جو ان کی سنوائی ہو. ٹھیک ہے, ان کی پینڈنگ ہے کچھ اپیلز ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, بہت سے معاملات سپریم کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے, کچھ انفیکچوس ہو گئے ہیں معاملات کیونکہ وہ پہلے سے فیصلہ ہو گیا ہے. رہائی فورس جو آپ بنائیں گے اس کا ماڈس آپرینڈی کیا ہوگا؟ کیا مطلب آپ زبردستی بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں گے یا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, سیاسی پارٹیوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 15, 16 اور 19 کے تحت جو ہے وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں, اپنی آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے عدالتوں کے احکامات مانے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوتا نہیں گیا آج تک. آپ نے دیکھا کہ ہمارا نشان چھینا گیا, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, ہمارے لیڈر کو بجائے FIR میں ڈال کے ان کو جیل میں ڈالا گیا, ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا, چار دیواری کی پامالی کی گئی. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سندھ اور بلوچستان اور لاہور میں ہمارے لوگوں کو 3 MPوں کے تھے 400 بندوں کو گرفتار کر کے ڈالا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کب جو ہے نا آئین اور قانون کو توڑا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اعلان کے ورکرز, اور ہم نے خود جو ہے یہ ابھی دھرنا دیا تھا مطلب لیڈران کے اجازت کے بغیر, تو آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جیسے فیصلہ کیا تو ہم نے اسی دن جو ہے ہم نے دھرنا ختم کیا. لیکن ہم نے ختم کروایا تھا یا آئی جی صاحب نے خود ختم کروایا ہوا؟ دیکھیں, آئی جی صاحب نے ہمیں کہا ہے نا, آئی جی صاحب نے تو زوری بازو تو ختم نہیں کیا, ان کو عدالت نے کہا اور انہوں نے ہمیں کہا اور ہم نے دھرنا ختم کر دیا. بات صرف یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عدالت ان کے احکامات مان رہے ہیں. ہم تو ایک دن میں آپ نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کو یہ پیغام ملتا ہے, وہ ایکشن لیتا ہے, 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو بلا کے 24 گھنٹے میں رپورٹ مانگتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے 24 گھنٹے میں ہم سے دھرنا ختم کروایا تو آپ بھی اسی سپریم کورٹ اور ٹھیک ہے, میں آ جاتا ہوں. فیصلے مانے. ایک منٹ آپ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل حکومت جن کو سپریم کورٹ نے خود کہا کہ آپ عمران خان کو جو ہے جیل میں شفٹ کریں, ان کا علاج کرائیں, تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کیوں جو ہے نا بتوکیلی کر رہے ہیں؟ کہاں کریں شفٹ؟ سپریم کورٹ نے شفٹ کی بات تو نہیں کی ہے. کیوں یار, دیکھیں وہ ان کا طبی معائنہ کرے اور اگر ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں پھر شفٹ کیا جائے نا, یہ بات ہوئی ہے اس میں. تو دیکھیں ان کو بیماری ہے نا, دیکھیں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے, آنکھ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے 85% جو ہے نا کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے جو ہے یہ نشاندہی نہیں ہوتی کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. شفقت صاحب دیکھیے, بانی پی ٹی آئی ڈاکٹر تو نہیں ہے نا, ان کو لگ رہا تھا جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ 102 بخار ہے, لیکن جب ہم تھرما میٹر پہ چیک کرتے ہیں تو 99 ہوتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر کی رائے پہ فیصلہ کیا جائے گا نا. ان کے پاس کون سا ٹول ہے کہ وہ یہ چیک کرائیں کہ ان کا ویژن کتنا خراب ہو چکا ہے؟ وہ تو ہاسپٹل میں پتہ چلے گا, ہاسپٹل لے کر جائے, ہمیں غلط ثابت کریں, وہاں پہ علاج کرائیں. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ سلمان اکرم راجہ کا بیان نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں بہتری آ گئی ہے؟ بیان نہیں ہے کیا ان کے؟ وہ بھی تو ڈاکٹر نہیں ہے, پھر اس نے کیسے کہا کہ اس میں بہتری آ گئی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر ندیم نے ان کو بتایا نا, ڈاکٹر ندیم کو تو پاکستان تحریک انصاف نے نامنیٹ کیا تھا. دیکھیں
उनको शिफ्ट करे हॉस्पिटल, उनका इलाज शुरू कर दे, जैसे अच्छा उनकी चलिए तकलीफ को ठीक जाके है। वापस लेकर आ जाए। बहरहाल गौस साहब ये मुतालबा फिर से जोर पकड़ रहा है कि उनको शिफ्ट किया जाए। टीटीएपी यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान ने भी कहा है कि उनको शिफ्ट किया जाए अस्पताल में, उनके फैमिली डॉक्टर्स को इजाजत दी जाए। उस पर आप कुछ कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये कि फैसल वावड़ा साहब जिन्होंने ये कहा है राना सनाउल्लाह के इस बयान पर कि ये जो है सियासी हवाई तीर चलाने का उनके बहुत शौक है उनको, इन्हीं फैसल वावड़ा साहब ने एक बयान दिया किसी टेलीविजन टॉक शो पे कि खुद हमने नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनाई थी। आप उसको रिफ्यूट करते हैं, कंफर्म करते हैं सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो पहले सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सलमान सफ्दर साहब को भेजा। हम तो देखो, हमने तो फैसला किया था कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। हम ये सोच रहे थे कि किस हॉस्पिटल में ये बेहतर रहेंगे, शिफा इंटरनेशनल में करें, पीएम में करें, या वो शफा एक अस्पताल है वहाँ अल शिफा में करें, ये भी मशवरा हो रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट है मेडिकल तैयार हुई, वो जब सुप्रीम कोर्ट जमा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सेटिस्फैक्ट्री है, कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ना, अगर हमारे साथ बैठते ये चीज चलेगा सुप्रीम कोर्ट। अब ज़ाहिर है हम तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको ओबे करना है उन्होंने। हम तो देखो ना अपने अपने तौर नहीं, पे आप ये कह रहे हैं कि अगर बैरिस्टर गौस साहब उस दिन चले जाते हैं और फिर उनको सजेस्ट किया जाता हुकूमत को कि इनको अस्पताल शिफ्ट कर दे, तो हो जाते हो इमरान साहब शिफ्ट? बिल्कुल हो जाता है। वो बैरिस्टर गौस साहब आ जाते, कोई फैमिली अच्छा। का। और देखो ऐसे, अब देखो ना, शेरवान बल्कि मैं जानता हूँ, वो एक फसाद की जड़ बंदा है, ठीक है ना। वो पीएमडीसी का बेड़ा गर्क किया उसने, अमेरिका रहता है, उसको यहाँ कोई सरकार नहीं है, वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है, उसको बनाने का तुक क्या है? खाम खा ऐसी चीजें करते हैं जैसे उन्होंने जानबूझ के। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं नौशेरा अच्छा, नौशेरा अच्छा, की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, वो फसादी बंदा है। अच्छा। पीएमडीसी का उसने बेड़ा गर्क किया है। देखो जी, जानबूझ के ऐसी बात करते हैं जिससे इंतशार फैले। अब महमूद चौधरी को जानबूझ के बनाया है। 100 से ज्यादा कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, तो कोई एक काबिल भी नहीं था कि वो जाके अपोजिशन लीडर बन सके। एक जगजई को बनाया था कि जगजई जो कि शोर डालता है, वो स्टेट के खिलाफ कभी कभी बोलता है, रियासत के खिलाफ बोलता है, तो उसको बनाया था कि नहीं, जिन डॉक्टर साहब का आप तस्करा कर रहे हैं, आप उनको एक सियासी डॉक्टर कह रहे हैं? आप जी, आप उनको एक सियासी डॉक्टर कह रहे हैं जिनका आपने तस्करा किया, जो अमेरिका में होते हैं? नहीं, मैं हर चीज को ये पॉलिटिसाइज कर देते हैं। देखो, अगर रिसर्च गौर को खुद चेयरमैन बनाया ना, अगर वो हो जाता तो क्या हर्ज क्या था? वो बेचारा डर के मारा नहीं किया कि मैं जाऊंगा तो मेरे इल्जाम आ जाएगा कि जी हुकूमत के सब शिरकत मिल गया। तो ये चलिए गौस साहब, वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आखिरी कमेंट शफकत साहब का लूंगा। शफकत साहब ये बताइएगा कि इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये सियासी डॉक्टर के हवाले से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इनकी बातों से ये लग रहा है। दूसरा ये बताइए, ईद के बाद फिर से ही रिहाई फोर्स सड़कों पे होगी या ईद के बाद मुज़ाकरात किए जाएंगे हुकूमत के साथ? देखिए, वो सियासी डॉक्टर नहीं है, वो उनकी शफकत फैमिली का साहब। डॉक्टर हैं यहाँ पे। जी, आवाज आ रही है मेरी? वो नौशेरान बरकी साहब जो है। अच्छा, बहला शफकत जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे अच्छा नहीं, ओके शफकत साहब आप हैं हमारे साथ मौजूद? जी, मेरी आपकी आवाज आ तो रही है? इस नुक्ते पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर इंटरनेशनल सेगमेंट पे, ठीक है, अभी इनसे फिर से राब्ता किया जा रहा है और वो अभी लाइन पे हमारे साथ मौजूद, की आवाज हम तक नहीं आ रही है, तो हम फिर से उनसे बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ शफकत साहब आप हैं हमारे साथ मौजूद? जी, नौशेरान बरकी साहब जो है वो डॉक्टर भी हैं और वो यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में जो हमारी इम्तियाज हॉस्पिटल है उनके ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम इंटरनेशनल सेगमेंट पे आते हैं, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है गजा पीस बोर्ड के हवाले से, और ईरान और अमेरिका के माबैन क्या मामला होने जा रहे हैं। आप लेके आते हैं आपके सामने एक्सक्लूसिव खबरें।